عورت ذات بڑی ہی عجیب چیز ہے۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے 7 سمندر پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ عابدہ بھی ایسی ہی عورت تھی۔ اپنے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک عالم دین کے پاس چلی آئی۔ اکثر عورتیں اسی چکر میں عاملوں اور جادوگروں کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ عابدہ اس عالم کو کوئی بڑا جادوگر سمجھ کر آئی تھی۔ آپ میرے شوہر کو میری محبت میں گرفتار کرنے والا کوئی عمل کیجیے۔ عابدہ نے مطالبہ اس عالم دین کے سامنے رکھا۔ وہ اللہ کا بندہ بہت ذہین اور سمجھدار تھا۔ کہنے لگا، تم جو چاہتی ہو اس کے لیے مجھے بڑا مشکل عمل کرنا پڑے گا۔ تمہیں اس عمل کے لیے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کیا تم مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ عابدہ: جی ہاں، میں سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوں، بس میرا شوہر میری مٹھی میں آ جائے۔ عالم: میرا عمل اس وقت مکمل ہوگا جب تم شیر کی داڑھی کا بال لے کر آؤ گی۔ عابدہ نے کہا، شیر؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میرا مطلب ہے شیر تو درندہ ہے، وہ مجھے کھا جائے گا۔ عالم نے کہا، یہ تمہاری پریشانی ہے کہ تم کس طرح شیر کا بال لاؤ گی۔ میرا عمل تو اس کے بغیر مکمل نہ ہوگا، اور میرے عمل کے بغیر تمہیں محبت نہ ملے گی۔ اب عابدہ شش و پنج میں مبتلا ہو کر واپس لوٹ آئی۔ اب اس کی ساری توجہ شیر کے بال کے حصول پر تھی۔ اس نے اڑوس پڑوس کی سمجھدار عورتوں سے مشورہ مانگا کہ میں شیر کا بال کیسے حاصل کروں۔ اس کی ایک سہیلی شکاریات پر مبنی کتب بہت پڑھتی تھی۔ اس نے بتایا کہ شیر اس وقت حملہ کرتا ہے جب وہ بھوکا ہو، لہٰذا پہلے تم اس کا پیٹ بھرنا، پھر اپنا مقصد حاصل کرنا۔ اگلے دن اس نے کسائی سے گائے کے گوشت کا بڑا سا ٹکڑا خریدا اور اپنے شہر کے مشہور اور معروف چڑیا گھر میں چلی گئی۔ شیر کے جنگلے کے قریب جا کر گوشت اس کے آگے ڈال دیا اور خود کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگی۔ شیر نے تشکر بھری نظروں سے اس کو دیکھا اور گوشت کھا لیا۔ اگلے دن پھر یہ معاملہ دہرایا۔ اب تو بھئی ہر روز عابدہ گوشت خرید کر لاتی اور شیر کے آگے ڈال دیتی۔ ہر مرتبہ چند قدم قریب جا کر گوشت ڈالتی۔ یوں شیر اس سے مانوس ہوتا گیا۔ شیر کو مانوس کرنے کے لیے عابدہ نے ہزاروں روپے پھونک دیے تھے اور اپنی جان کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ عابدہ آہستہ آہستہ شیر کے قریب آتی گئی۔ اب شیر بھی عابدہ سے محبت کرنے لگا تھا، کیونکہ اس کا من پسند کھانا روز بروز ملنے لگا تھا۔ آخری دن عابدہ نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور 7 گوشت کا پارچہ شیر کے سامنے رکھ دیا۔ شیر مطمئن ہو کر سر جھکائے گوشت کھانے لگا۔ عابدہ نے سر کو سہلاتے سہلاتے چپکے سے 1-2 بال توڑ لیے اور دھڑکتے دل سے باہر چلی آئی۔ چڑیا گھر سے سیدھی وہ اس عالم دین کے پاس گئی اور اپنی کامیابی کا ماجرا سنایا۔ اب میں یقیناً اپنے شوہر کی محبت پالوں گی۔ آخر میں عابدہ نے کہا، اچھا تم نے شیر کو بھی رام کر لیا؟ دیکھو تم نے شیر کی محبت جیتنے کے لیے پہلے اس کے دل میں اپنی جگہ بنائی۔ یہ عالم دین نے عابدہ سے کہا، شیر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے پہلے اس کا پیٹ بھرا، آخر میں تم نے اپنا مقصد حاصل کیا۔ اے اللہ کی بندی، تمہارا شوہر یقیناً شیر سے زیادہ خطرناک تو نہ ہوگا۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو تم نے شیر کے ساتھ کیا، یقیناً تم اپنے شوہر کا دل جیت لو گی۔ یاد رکھو، دل میں اترنے کا راستہ حلق سے جاتا ہے۔ تم طرح طرح کے من پسند کھانے بناؤ، ٹائم پر شوہر کا پیٹ بھرو، پھر صبر کے ساتھ تماشا دیکھو، وہ بھی شیر کی طرح تم سے محبت کرنے لگے گا۔ عالم دین نے عابدہ کو یہ جواب دیا اور عابدہ نے ان عالم دین کی شکل دیکھتی رہ گئی، اور اس کو اب یہ ساری بات سمجھ میں آئی کہ شوہر کی محبت کس طرح سے میں حاصل کر سکتی ہوں۔